अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों। मैं हाफ़िज़ सफ़दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 12वां पारा सूरत यूसुफ की आयत नंबर 43 ता 52 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानी याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन व सबअ सुंबुलातिन खुदरिन वसबअ सुंबुलातिन खुदरिन व उखर याबिसात। या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी फी रुयाया इन कुंतुम लिरुया तअबुरून। कालू अदगासु अखलाम वमा नखनु बितावीलिल अखलामी बियालिमीन। वक़ालल्लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकर बाद उम्मतिन अना उनब्बिउकुम बितावीलिही फ़अरसिलून। यूसुफ़ु अय्युहस्सिद्दीक़ु अफ़्तिना फ़ी सबइ बक़रातिन सिमानी याकुलुहुन्ना सबउन इजाफ़ुन व सबइ सुंबुलातिन खुदरिन व उखर याबिसातिन लअल्ली अर्जिउ इलन नासि लअल्लहुम यअलमून। काल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा काल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा फमा हसद्तुम फज़रूहु फ़ी सुंबुलिही इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून। सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदादुन याकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्ना इल्ला कलीलम मिम्मा तुहसिनून। मा क़द्दमतुम लहुन्ना इल्ला कलीलम मिम्मा तुहसिनून। सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका आमुन फ़ीही युगासुन नासु व फ़ीही यासिरून। वक़ालल मलिकु ऊतूनी बिही फलम्मा जाअहुर रसूलु क़ाल इर्जि इला रब्बिका फ़स्अलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअना अयदियहुन्न इन्न रब्बी बिकैदिहिन्न अलीम। काल मा खत्बुकुन्न इज़ रावत्तुन्न यूसुफ़ अन नफ्सी
قل خاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن خسخس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا 7 گائیں فربا کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالی ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ اے درباریوں، میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجئے 7 فربا گایوں کی جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں اور 7 ہری بالی اور دوسری 7 سوکھی، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو اسی اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 برس گزرے، سخت تنگی والے آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو۔ پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو می دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب ان کے پاس ایلچی آیا، کہا اپنے رب یعنی کہ بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے عورتوں، تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ بولی، اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت بولی، اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف نے کہا، یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر یہاں تک کی تسلسل سے۔ یعنی ساقی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ ساقی نے کہا کہ قید خانے میں وہاں تعبیر خواب کے ایک کالم ہے، بس بادشاہ نے اس کو بھیج دیا۔ وہ قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، یہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے اور ملک کے تمام علماء و حکماء اس کی تعبیر سے عاجز رہے ہیں۔ حضرت اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ خواب کی تعبیر سے اور آپ کے علم و فضل اور مرتبت و منزلت کو جانیں اور آپ کو اس محنت سے رہا کر کے اپنے پاس بلائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، اور اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی، 7 موٹی گائیوں اور 7 سبز بالوں سے اسی طرف اشارہ ہے تاکہ خراب نہ ہو اور آفات سے محفوظ رہے۔ اس پر سے بھوسی اتار لو اور اسے صاف کر لو، باقی کو ذخیرہ بنا کر محفوظ کر لو۔ جن کی طرف دبلی گائیوں اور سوکھی بالوں میں اشارہ ہے اور ذخیرہ کر لیا تھا بیج کے لیے تاکہ اس سے کاشت کرو، انگور کا اور تیل زیتون کے تیل نکالیں گے۔ یہ سال کثیر الخیر ہوگا، زمین سرسبز و شاداب ہوگی، درخت خوب پھلیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی۔ بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے
ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ نے یعنی اس سے درخواست کر کے وہ پوچھے، تفتیش کرے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی برت اور بے گناہی معلوم ہو جائے، اور یہ اس کو معلوم ہو کہ یہ قید طویل بے وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو نیش زنی کا موقع نہ ملے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ دفع تہمت میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے یہ پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ بادشاہ نے سن کر عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز کی عورت کو بھی، زلیخا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی، اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس پر حضرت آگے اس سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ میں آپ تمام معزز ناظرین سے ایک انتہائی عاجزی سے، انکساری سے ایک درخواست کرتا رہتا ہوں۔ عاجزی اور انکساری کا لفظ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کے اندر محبت پیدا ہو کہ یہ کلام مقدس کا میسیج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس کلام کا میسیج ہے جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اس میسیج کے اندر آپ اپنا ضرور حصہ ڈالیں، دیکھیں تو دیکھیں آپ، لیکن اس کو آگے تبلیغ بھی کریں، آگے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائے بھی صحیح۔ آپ اپنی حد تک ضرور کوشش کریں کہ اس پروگرام کے ساتھ اور بھی لوگ جڑیں۔ دیکھیں اگر لوگ جڑیں گے، لوگ قرآن پاک سنیں گے، لوگ ترجمہ سنیں گے، لوگ تفسیر سنیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچتی ہے، اور انسان میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کا ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے یہ سزا کرتے ہوئے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، پوری ویڈیو دیکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی برکات سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ دن قیامت آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک کے ساتھ جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ضرور خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے، خوش رکھے، اور اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور کرے، اور اگر کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔